شکاگو سے تشریف لائے ہمارے دوست معزز مہمان عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال کے دو شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ کثیر تعداد طلباء و طالبات کی ہے، تو چاہوں گا میں جو اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو امید بھی کرتا ہوں کہ اس پر آپ عمل کریں گے۔ یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ دیکھیے اس پرفتن دور میں ادب کس طرح سے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں تمام طلباء و طالبات سے، اور اکثر تعلیمی میدان میں تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی ہی نظر آ رہی ہے۔ صرف یہ مسئلہ مہاراشٹرا یا کرناٹک یا تلنگانہ یا آندھرا کا نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ میں خود بھی وومنس ڈگری کالج میں پڑھاتا ہوں، میرے کالج میں 600 لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ یہ اخبار کا جو پیغام ہے یقین محکم، اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے، عمل فہم مسلسل آپ کو کوشش کر رہا ہے، محبت فاتح عالم۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر ہے، اور محبت کرے سے ہمارے اندر خالی ہو گئی ہے۔ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، مردوں کی شمشیریں تلوار کی بات نہیں کرے، ہمارے لیے شمشیر ہے یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم۔ تم دنیا کو فتح حاصل کر سکتے ہو، فتح مبین کے تخت و تاج کے مالک ہو سکتے ہو اگر تمہارے پاس لفظ محبت ہو۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں محبت سے ہی شفا پائی ہے بیمار قوموں نے، محبت سے ہی شفا پائی ہے بیمار قوموں نے، کیا ہے وقت خطہ کو بیدار قوموں نے۔ وقت خطہ سویا ہوا نصیبہ، تم اپنے سویا ہوا نصیبہ کو جگانا چاہتے ہو تو آپس میں محبت کر لو، آپس میں محبت کر لو۔ یہ محبت وہ نہیں ہے شیریوں اور فرحات کی، رومیو جیلو کی یا لیلا اور مجنوں کی، یہ وہ محبت ہے ایک انسانیت والی محبت کی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اب تو دور یہ پرفتن دور آ گیا ہے، ایک انسان ہی انسان کا دشمن ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا ادب کیا چاہتا ہے؟ میرا جو ٹاپک ہے ادب اور سماج۔ دیکھیے ادب برائے ادب نہیں ہے بلکہ ادب برائے زندگی ہے۔ کیوں؟ اس معاشرے میں اس سماج میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا برائی ہو یا اچھائی ہو، اس کو قلمکار جو ہے تخلیق کرتا ہے۔ میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں برائی آئی، خواتین کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ زیورات کا بہت شوق ہے، ان کو ایک ٹائم کھانا کم دیجیے چلے گا، لیکن زیورات ان کو چاہیے۔ منشی پریم چند نے اس چیز کو محسوس کیا منشی پریم چند نے ایک شوہر کو ایک بیوی کس طرح کو ٹینشن دے رہی ہوتا ہے، مجھے زیور چاہیے، اور بیچارہ معمولی ایک کلر کے دفتر میں کام کرتا ہے، اپنی بیوی کی پوری خواہشات کو پوری نہیں کر پاتا، لیکن ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کی خواہش کو بھی پوری کرے۔ اس نے دیکھا یہ تو معاملہ چلنے والا نہیں، اس نے فوری طور پر جو ہے نا دفتر میں غبن کر دیا، کچھ روپیے غبن کر دیا، اور اس پیسوں سے بیوی کی خواہش کو پوری کیا۔ جب انکوائری ہوئی تو وہ جو ہے نا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بیوی پریشان، یہ زیورات جو ہے میرے لیے مشکل کا باعث بن چکے ہیں۔ تو منشی پریم نے کیا کیا بھائی، وہاں لکھا انہوں نے نابل خبر
یہ بتانے کی کوشش کی کہ غیر ضروری طور پر زیورات کی خواہش کرنے کی وجہ سے کس طرح سے ایک مرد کو غیر ذمہ داریانہ طور پر آفس میں دفتر میں پیسوں کو گھمن کرنا پڑتا ہے۔ جب بگاڑ آ جاتا ہے معاشرے میں، کسی تہذیب کی نمائندگی کرنی پڑتی ہے تو ناول اور کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد، ادب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اثر نو جو ہے وہ اصلاح سے پر ہو اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ مرزا محمد عادل رسوا کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ لکھنؤ کی تہذیب کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں ایک تاریخ بھی ہے اور اس کی ایک تہذیب بھی ہے۔ اور ہم جاتے ہیں پریم چند کی طرف، گائے کی اہمیت پر جاتے ہیں، وہ ہاوری کی محنت و مشقت کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو پریم چند لکھتے ہیں، گاؤں لکھ کر بتاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بن جوڑے کی شادیاں ہوتی ہیں، 50 سال کا لڑکا ہوتا ہے، 15-20 سال کی لڑکی ہوتی ہے۔ اس ذہن آلود معاشرے کو پریم چند نے اپنی ناول کے ذریعے سے نمائندگی کرنے کی کوشش کی، ناول نرملا کے ذریعے سے۔ ایک لڑکی لمبی ہے تو لمبی لڑکی کے نام سے افسانہ لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ کتنے مسائل سے دوچار ہوتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی جب دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کس طرح سے جو ہے عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اور وہ سندر لال کس طرح سے جو ہے نا وہ لاجوں کو پیار کرتا ہے، وہ ہجرت کے بعد وہ پاکستان کیسے میں چلا جاتی ہے، تو اس کے افسانے کی شروعات جو ہے خود راجندر سنگھ بیدی کہتے ہیں، ہتھلائیاں تمولانی داجونتی دی بوئے، یہ چھوئی موئی کی پودے ہیں، خواب لگائیں کنگا نہیں جاتے۔ عورت کی صفت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ عورت کی ایک صفت چھوئی ہوئی پودے کی طرح ہے۔ آپ چھوئی ہوئی کا پودا دیکھیں یا پتہ نہیں، لیکن جو لڑکیوں کا تعلق گاؤں سے ہے، جن لڑکیوں کا تعلق دیہات سے، وہ خود بھی واقف ہے کہ چھوئی ہوئی کیا ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے کھیت میں، اس کو جیسے ہی ٹچ کرتے ہیں تو وہ سکڑ جاتا ہے، تو عورت کی صفت وہی ہے، یہ بتانا چاہتا ہے۔ تو ایسی بے شمار کہانی ہے۔ ہم منڈو کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں ٹوگاٹی سنگھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو ادب جو ہے ہماری جس طرح سے نمائندگی کرتا ہے کہانیوں کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے، ناولوں کے ذریعے سے، ہم اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادب تخلیق پاتا ہی ہمارے لیے، ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر ہم گہرائی و گہرائی کے ساتھ ہم اس کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کس طرح سے ہماری جو ہے ذہن سازی کرتا ہے۔ لیکن مطالعے کا شوق ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خودی کا مادہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال جب بیرون ملک گئے تھے تو ان کے بیٹے جاوید نے گراموفون کی درخواست کی کہ آتے آتے گراموفون والد صاحب لے کر آئے۔ علامہ اقبال نے ان کے نام سے ایک نظم لی، جاوید کے نام، وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ مستقبل کے ہیرو اور ہیروئن ہیں۔ اس ملک کی ترقی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئے اور گئے اور آئے گئے، میں چاہتا ہوں آپ ایسا کریں کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، یہاں کچھ ایسا کر کے چلو کہ بہت رہا اور بہت یاد رہو۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل میں چھپا ہے۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نابیز غریبی میں نام پیدا کر، خودی نابیز غریبی میں نام پیدا کر۔ دیکھیے ادب جب سے وجود میں آیا، جب سے اردو میں لکھنا شروع ہو گیا، تقریباً 1193 عیسوی میں اردو کی ابتدا ہوئی۔ آتے آتے مغلیہ سلطنت میں دفتری زبان فارسی تھی، عوامی زبان اردو تھی۔ 1835 میں ہندوستان کی سرکاری زبان کے طور پر اردو کو ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن آج بھی ایسے طلباء و طالبات ہیں
جو احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ اردو سے کیا ہوگا، کیا اردو سے مستقبل سا ملے گا. یہ ایک زندہ زبان ہے، اس میں ہماری تہذیب ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جس دین و اسلام پر ہم چلتے ہیں، سب سے زیادہ اسلامی مواد اردو لٹریچر میں، اردو میں. کیا ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ آج ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا سر سے کہ کسی بھی اردو ٹیچر کو پوچھیے، میرا دعویٰ ہے کہ 5 رسائل کے نام بتائیے، نہیں معلوم. 5 اخبارات کے نام بتائیے، لیکن تنخواہ کتنی ہے بتائیے، برابر. ہمارے پیشے کے ساتھ ہم اگر انصاف نہیں کریں گے تو پھر ہماری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ میں بیجاپور میں رہتا ہوں، اردو ٹیچرز بہت ہیں، اردو اسکولز بھی بہت ہیں. میں غور کرتا ہوں کہ بغل میں کنڑا اخبار، انگریزی اخبار رہتا ہے، اردو اخبار. غلطی سے گھر میں اردو اخبار آ گیا اور مہمان آ گئے تو اردو اخبار کو چھپا دیتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں. ہم ویسٹرن اینڈ ماڈرن ہیں. یہ آپ سوچئے کہ بتائیے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں یہ بتائیے. سرسد آئے، سرسید آئے، حاویہ آئے، یغباد آئے، جتنا بولنا تھا حد سے زیادہ بول دیے. اقبال بولے عمل سے بنتی ہے زندگی بھی، جنت بھی، جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ندانی. بولنے کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے القابات ہیں، کیا عملی طور پر وہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں ہیں؟ نہیں ہے. علامہ اقبال کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کے نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں. میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں سر، آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال تو لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ پاکستان کا شاعر سمجھتے ہیں، میکسیمم لوگ سمجھتے ہیں. مجھے بتائیے، اقبال 1873 میں پیدا ہوئی، 1938 میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ انہوں نے آزاد ہندوستان کو دیکھا ہی نہیں. پیدا نہیں ہو ہندوستان میں پیدا ہوئے، چاہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہو چاہے لاہور میں انتقال ہو جائے. کچھ لوگوں نے یہ الزام عائد کیا کہ صرف مسلمانوں کا شاعر ہے. سر میں واضح کر دوں گا کہ وہ مسلمانوں کا شاعر نہیں ہے، تمام مذاہب کا شاعر ہے. سب سے زیادہ اقبال نے اگر کسی کو مانا تو شری رام کو مانا. امام الہند کے خطاب سے ان کو یاد کیا، ان کی نظم پڑھی ہے رام. اس کے بعد اقبال نے لکھا کسی پر تو سوامی رام تیرتھ پر لکھا. اس کے بعد لکھا تو انگلش کے سب سے بڑے رائٹر شیکسپیئر پر لکھا. میڈم یہاں بیٹھے ہیں، گرو نانک پر انہوں نے لکھا. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں. آپ اس اقبال کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں کاکٹیل بنا رہا ہوں. میں آپ کی سمجھ میں آنے سے بنیادی باتیں ادب کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کنسپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. 1922 کی بات ہے، 19 کی 22 کی بات ہے. اقبال ایک کرائے کے گھر میں تھے. کہاں تھے صاحب؟ کرائے کے گھر میں. اب بولے اتنا بڑا شاعر. آپ کی اطلاع کلیئر ہے، نظام کے زمانے میں جب وہ بیمار تھے تو ایک شکرانہ کیا بیت المال سے کہ اقبال صاحب یہ پیسے آپ کے علاج کے لیے بیت المال سے دیے جا رہے ہیں. تو اقبال نے معذرت خواہی کے ساتھ وہ چیک کو واپس کر دیا. کہا کہ یہ تو بیت المال کا پیسہ ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اس کو نہیں لے سکتا. ہم تو سب کے پیسے ہضم کر کے بھی ڈگا نہیں لے سکتے. ہماری
اپنا ایک پیغام دینا چاہتے تھے. بہرحال میں بتانا چاہوں گا کہ اقبال فلی سیکولر تھے. 1922 میں اقبال کرائے کے گھر میں تھے. اس وقت کرایہ کتنا تھا؟ صرف 250 روپے. صرف 250 بہت بڑی بات ہے اس وقت. اور وہ گھر کیسا تھا؟ خستہ حالت میں. بارش ہوتی تو پانی کی بوندیں گرتی. اقبال اتنے بڑے شاعر تھے, بیرسٹر تھے, تو وکلا کا آنا جانا, دوست احباب کا آنا جانا, بڑے آدمی کے پاس لوگ آتے رہتے, لیکن کی سادگی تھی. اقبال کو دوست احباب نے کہا, اے علامہ اقبال, تم 250 روپے گھر کا کرایہ دے رہے ہو اور کرایہ بھی زیادہ ہے, اور یہ گھر کی حالت دیکھیے کتنی خستہ حالت میں ہے. آپ یہ گھر کیوں خالی نہیں کر دیتے؟ آپ کو چاہیے کہ گھر خالی کر دیں. قربان جائیے علامہ اقبال کے جملے پر. علامہ اقبال نے کہا یہ گھر ایک ہندو بیوہ کا ہے. یہ گھر ایک ہندو بیوہ کا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بچوں کی پرورش اسی کرائے سے ہوتی ہے. اگر میں یہ گھر خالی کر دوں تو اتنا کرایہ ان کو کوئی نہیں دے گا, اور اس بیوہ کا اس بچوں کا کیا ہوگا؟ بتائیے, ہمارے پاس ایسا قربانی کا جذبہ ہے؟ تم پکڑو سرٹیفکیٹ پہ سائن کرنے جانا. یہ ہمارے ادیب اور یہ ہمارا ادب ہی ہے جو سماج کو سدھارنا چاہتا ہے, سماج میں ایک بدلاؤ لانا چاہتا ہے. دیکھیے 1857 کی قدر میں ناکام بغاوت, تاریخ پڑھ لیجیے. کوئی درخت, کوئی بولی, کوئی گڑا ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی لاشیں نظر نہ ہوتی ہو. انگریزوں نے گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا. ایک کتاب میں لکھا گیا ہے غدر کے بعد مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے ایک سمندر میں سے مچھلی کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا. اس منظر کو سر سید احمد خان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کوشش کی کہ تعلیمی شعور, دیکھیے انگریز فورٹ ولیم کالج قائم کرتے ہیں اردو سکھانے کے لیے, تجارت کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرتے ہیں. سر سید نے نعرہ بلند کیا کہ اے مسلمانوں, تم انگریزی زبان سیکھو اردو کے ساتھ. کفر کے فتوے لائے گئے, بڑے بڑے کفر کے فتوے لائے گئے. ہمت نہیں ہاری, برا بلا کہا گیا, ہمت نہیں ہاری. وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے لیے میں تعلیمی ادارہ قائم کروں گا. تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم انگریزوں کو مات دے سکتے ہیں. اس دور کے مسلمان کیسے تھے معلوم؟ قدامت پسندی کے پرستار. ہمارے ابا کرتے ہیں, ہمارے دادا کرتے ہیں, ہمارے پردادا کے زمانے سے, سکڑ دادا مکڑ دادا کے زمانے سے روایت چلتی آ رہی ہے. ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ سید بولے کہ بھائی قرآن و حدیث اور سائنس کے زاویہ نگاہ سے تم روشنی ڈالو, اس کے بعد جو ہے نا اس پر کچھ فکر کرو. ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بات کیا چندہ کے لیے نکلے, بڑا ٹائم ہو گیا تو تعلیمی ادارہ قائم کرنے کی فکر کرے. محمد اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ, بعد میں وہ علی گڑھ مسلم. سر سید کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کیونکہ ادارے والے ملتزمین والے یہاں تشریف فرما ہیں. میری نظر میں کسی تعلیمی ادارے کو چلانا کسی لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں. ہاں وہ بھی مسلمان. ایک مرتبہ
सर सैयद अहमद खान मुस्ताफी करो सर, आप उस्ताजुल असातिज़ा हैं। मैं साहिब इजाजत है आप। अच्छा अच्छा। सर सैयद अहमद खान मुंबई गए, इसके लिए गए तालीमी इदारे कायम करने के लिए, मुसलमानों को तालीमी इदारा कायम करने के लिए चंदा के लिए गए, चंदा के लिए गए। अब साथ देने वाले तो कम थे, फिर भी कारवां निकला। अब अलीगढ़ जाए तो देखिएगा जिन जिन लोगों ने उनको चंदा किया वहां पर कतबा है, वहां नस्ब किया हुआ है कि इन्होंने चंदा दिया है। उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स भी उसमें कंट्रीब्यूशन किए हैं, ऐसा नहीं है। गए साहब चंदा के लिए बॉम्बे में अदब एहतराम से, तो बड़े अमीर के पास गए, मैं मुसलमानों के लिए, पूरी कौम के लिए एक तालीमी इदारा कायम करना चाहता हूँ, आपके पास चंदा के लिए आया हूँ। वो साहब जो पैसे वाले थे, जो मालदार थे, वो पान खा रहे थे, थूक दिए सरसेद पे, सरसेद पे थूक दिए, सरसेद फिर बाजू में आके फिर उसको साफ कर लिए। सरकार कुछ दीजिए, फिर थूक दिए, फिर सरसेद धोए, फिर आए कुछ दीजिए। ये लो चट, लिखो, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तालीमी इदारा चलाना कोई मामूली काम नहीं है। लो जितना चाहे तुम लिख लो और कौम की फलाह बहबूदी के बारे में सोचो। सर सैयद झोली डालकर निकलते थे तो उनकी झोली में पत्थर, यहाँ तक के चप्पलें डाली जाती थी, बुरा भला कहा जाता था, लेकिन वो अपने मिशन और अपने मिशन में कामयाब हो गए। याद रखिए, आप जो तालीम की मैदान में इतनी लड़कियां नजर आ रही हैं, ये सर सैयदी का मरहूम मिन्नत है कि उनका ही असर तुम पर। सर सैयद जिस दौर में सांस ले रहे थे, उस दौर में लड़कियों की तालीम को मयूर समझा जाता था। लड़कियों के लिए सबसे पहले एक तालीम का अगर कायम की तो मौलाना हनी ने अपने घर में उसकी शुरुआत की। आज जो आप नजर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैयद और उनके रुखाए कार ही का मरहूम मिन्नत, उनका ही नतीजा है। आप वक्त मिले तो सर सैयद अहमद खान की मज़ामीन सरसेद किताब जरूर पढ़ लीजिए। उसने उन्होंने पूरी कौम की इस्लाह करने की कोशिश की है। औरतों के हक तलबी होती थी, सर सैयद ने हुकूक तालीम रिश्वा और औरतों के हुकूक पर लिखा। मुसलमानों में बहस व तकरार, मुसलमानों में आपस में वो झगड़ा जो हद से ज्यादा तजाविज कर जाता, उसकी इस्लाह के लिए सर सैयद ने मजमून बहस व तकरार लिखा। ये बात साबित करने की कोशिश की कि एक कुत्ते में और तुम में कुछ फर्क नहीं है, आपस में दो कुत्ते किस तरह से भौंकते हैं, ये सिफत मुसलमानों की नहीं होती, क्योंकि आपस में बहस व तकरार करते हैं। आज हमारी कौम के बच्चे, आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे कायरी और काटोरी का शिकार हुए। कोई चबूतरा ऐसा नहीं है जहां पर नौजवान बच्चे नहीं बैठते, कोई होटल ऐसी नहीं है जहां पर नौजवान बच्चे नहीं बैठते, कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहां बच्चे हमारे नहीं बैठते, कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जो गप्पे शप्पे मारते फिरते हैं। हमारे बच्चों को पान और गुटखा और मावा की और जर्दे की लत लग चुकी है। ये कौम इस खस्ताहाली का शिकार हो जाएगी तो फिर ये तरक्की के मनाजिल कैसे तय करेगी। सर सैयद को ये अंदर से बड़ी फिक्र थी, उतना बड़ा मुतब्बिर, उतनी बड़ी शख्सियत के मालिक, जब उसका इंतकाल हो गया तो कफन के लिए उसके पास पैसे नहीं, घर का ढोला गया सो 5 रुपए नहीं मिल गए। लाइफ ऑफ मोहम्मद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने मुस्ताकी कर दी। जैसा इंग्लिश विलियम नेवर ने खुतबात अहमदिया लिखकर लंदन चले गए और उसका दंदाने शिकन जवाब दिया। वो कहने लगे मौलाना साहिब भाई को मैं खुतबात अहमदिया को मुकम्मल करना और लंदन को आना जाना 10 हज के बराबर समझता हूँ। लाइए ना वैसी फिर
جس پر آپ نے کفر کے فتوے صادر کر دیے. حالی سے کہنے لگے اے حالی میں تو ایک نثر نگار ہوں, تم تو نثر کے ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوئی قوم کو تم شاعری کے ذریعے سے جگا دو. ان کے کہنے پر مسدس حالی لکھی گئی جسے مد جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے. وہ کتاب کو ضرور آپ پڑھیے. پوری عرب میں جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آمد کے بعد کی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جانا, اس پورے قصے اس واقعے کو اس مسدس میں مقید کر دیا حالی نے. اس کی شبہات کرتے ہیں. چند شعر اس کتاب کے جو نام سے شروع ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا, خطا کار سے در گزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بدلانے والا. اب دیکھیے خطاکار سے درگزر کرنے والا. ہم جب تک بدلہ نہیں لیتے ہم کو راستہ ہی نہیں جائے. ہم بدلہ لے کر رہیں گے, ہم نہیں چھوڑیں. ہماری یہ صفت ہے, ہمارے خسائر, ہماری یہ عادت بن چکی ہے. اس لیے سرسید کا جو مشن اور سرسید کا جو ویژن تھا اس کو آگے کرنے میں سب سے بڑا جو رول رہا علامہ اقبال اور ان کے رفقائے کا. حالت کیسی ہے ہماری بتائیے. میں ادب اب بولیں گے سر آپ تو دینداری کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ادب کا تعلق کس سے؟ ادب کیا سکھاتا ہے؟ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آج ہماری مساجد اتنی عالی شان ہیں, بڑی بڑی ہیں. اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرکت والوں نے, مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے درسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب بتائیے من اپنا پاپی ہو چکا ہے. باتیں بہت ہیں کہنے کی ادب کے حوالے سے. دیکھیے جو ہم کو شریعت جو کہتی ہے, اسلام جو کہتا ہے کہ ہمارا سلوک جو ہے اوروں کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے متاثر رہے بغیر نہ لے سکے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. مولانا الطاف حسین خانی کو جانتے ہیں آپ پڑھ لیجیے گا. ان کی یادگار حاجی خواجہ حافظ حسین نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے. ایک مرتبہ حالی بگی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں, ٹانگا دیں گے اس کو, جا رہے ہیں. ایک دلت کا لڑکا چھوٹا بچہ ایک نالی میں گر گیا ہے. نالی میں گر گیا ہے اور لوگ اطراف جمع ہوئے ہیں, اس بچے کو چھو نہیں رہے اس لیے کہ وہ دلت کا بچہ ہے, چھوٹی ذات کا بچہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رام رام یہ کیا ہو گیا, رام رام یہ کیا ہو گیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس بچے کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کر رہے. حالی اس منظر کو دیکھتے ہی اس بچی سے اتر جاتے ہیں, فوری طور پر بچی کو نالی میں سے اٹھا کر اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جس رام رام کی مالا جپ رہے ہو اس بچے میں دیکھو تم کو رام نظر آ جائے. یہ چیز بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اچھے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, ہمارے ادیبوں کو پڑھیں, ہمارے افسانیگاروں کو پڑھیں, ان کی ناولیں پڑھیں, ان کی کہانیاں پڑھیں. باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہے, لیکن آج میں ایک نظم جو ہے
सुलेमान खतीब की एक नज्म जो है छोरा छोरी, नज्म का अनवान है छोरा छोरी, कि उसके अशार में आपके सामने जो है पेश करना चाहूंगा कि आप सुनेंगे, थोड़ा महसूस भी हो जाएंगे। और ये नज्म दक्कनी ज़बान में है, ये भी बोलते हैं। हाँ, दक्कनी ज़ुबान में है। तो ये देखिए कि इस नज्म का जो उन्वान है वो है छोरा छोरी। और जिसके पास धड़कता हुआ दिल है, जिसके पास धड़कता हुआ दिल है, जिसके पास हिस्सियत बरकरार है, मैं समझता हूं कि वो रोए बगैर भी नहीं रहेगा। देखिए दुल्हन की माँ कहती है, बोलो खाला मिजाज कैसे हैं, बोलो खाला मिजाज कैसे हैं, कितने वर्षों के बाद आई हो मिस्सी होठों पे। मिस्सी मालूम है, औरतें लगाते हैं, खासकर दुल्हनों को लगाया जाता है। मिस्सी होठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई हो, उंगली नाखून को कुछ तो नाता है, अपना अपनों के घर को आता है। दूल्हे की माँ यदि मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है। तुम ये दिल में जरा आपको सोचो, कैसी समझ गए? हाँ, तुम ये दिल में जरा नक्को सोचो, हाथ आया तो हीरा कोना है। चार लोगों में इसकी अबरू है, चार लोगों में इसकी अबरू है, जैसे केवड़े के पन में खुशबू है। खुले दिल की हूँ सो बताती हूँ, खुले दिल की हूँ सब बताती हूँ, बात पहले मैं सुनाती हूँ। तुम्हें कहाँ तो भी लड़ने बैठेंगे, तुम्हें कहाँ तो भी लड़ने बैठेंगे, खुल्लम खुल्ला मैं बताती हूँ। छोरा तिरपट है और लुल्ला है, और लुल्ला है, सीधी आंख में उसकी फुल्ला है। वो दूसरे को लड़का मुंह को चेचक के खाली दागा, मुंह पे चेचक के खाली दागा है, रंग डाबर से जर्रा खुला है। नाक नक्शे का कितना अच्छा है, नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो गोर बच्चा है। वो लंदन से जहाज में आए, जहाज में नहीं, तकनीक में, जब वो लंदन से जहाज में आए, सच्चे बाबा का सच्चा बेटा है। इसके दादा भी 100 को भारी थे, जो दादा भी 100 पे भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे। कौले छाना की सिंधी पीते थे, कौले छाना की सिंधी पीते थे, क्या सलीके का जीना जीते थे। पी को निकले तो झाड़ देते थे, पी को निकले तो झाड़ देते थे, बाबा दादा को गाड़ देते थे। अच्छे अच्छे शरीफ लोगा के, अच्छे अच्छे शरीफ लोगा के जड़ से पंजे उखाड़ देते थे, जड़ से पंजे उखाड़ देते थे। बैगन बैगन और हाँ बैगन भाई को जाएगी, बैगन दरवाजे बंद करते थे, बच्चे गोदाम में डरको मरते थे। कोई बैगन आ रहा इसके बाद देखिए
दम लगाने की उनको आदत थी, अल्लाह उनको कलाल करने दो, पीने खाने की उनको आदत थी। दुल्हन की मां कहती है ये तो दुनिया है, ऐसा होता है, ये तो दुनिया है, ऐसा होता है, कोई पाता है कोई खोता है। ऐसे वैसों के दिन भी फिरते हैं, ऐसे वैसे के दिन भी फिरते हैं, सर से शाहों के ताज गिरते हैं। मेरी बच्ची तो खैर जैसी है, बोलो मर्जी तुम्हारी कैसी है। दूल्हे की माँ कहते बोलो ऐसा ऐसा कहते छोरी फूला में फूल दिसना जी, छोरी क्या देना, छोरी को इधर रखे फूला रखे तो फूल में छोरी फर्क क्या रखे, छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत फूल दिसना जी, इसके लक्षण से चांदनी पड़ना जी, चांद पावा की फूल दिसना जी, मुंह देखे तो भूख सर जाना, मुंह देखे तो भूख सर जाना, प्यासे आंखों की प्यास मर जाना, लटके कमर तो पैर शर्माना, लटके चोटियां तो नाक डर जाना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, लाल होठा पे गच्छी मर जाना, अच्छे गुण की हो अच्छा पाँव हो, घर में लक्ष्मी के सर की छाँव हो, हंडिया धोने की इसको आदत हो। आज का हंडिया धोने ज्यादा बात करें तो ममो जी बाहर से हंडिया धोने का दौर खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते, बहुत कम। हंडिया धोने की इसको आदत हो, बोझा ढोने की इसको आदत हो, सारे घर बार को खिला देखो, वाह 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 वाह, बड़ी फैमिली, बिगेस्ट फैमिली, सारे घर बार को खिला देखो, भूखा सोने की उसकी आदत हो, बचा तो खाना नहीं बचा तो भूखे सोना। पाक सीता हो, क्या हुआ, पाक सीता हो, सच्ची माई हो, पूरी अल्लाह मियां की गाय हो। अल्लाह मियां की गाय अगर देखना है, अल्लाह मियां की गाय अगर देखना है, एक बहू को देखना है, तो आप अनिल कपूर की मूवी देखिए, घर हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। आज रात में यूट्यूब पे देखिए, वो एक मिसाली बहू और किस तरह से बात में सास को भी पछता हो तो वो अच्छी है, देखिए। गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। आजकल इसका बेटे हैं। आप बातें मजे की करते हैं, दुल्हन की माँ, आप बातें मजे की करते हैं, कितने अफराद घर में रहते हैं। आज भी हम देखते हैं रिश्ता करने से पहले छोटी फैमिली है क्या, एक है क्या, दो है क्या, इंडिपेंडेंट है क्या, जॉइंट है क्या, दो चार बच्चे ज्यादा तो रिश्ता कर। दूल्हे की मां कहती है 12 नंदा का काम करना है। रेडी? 12 नंदा का काम करना है, पूरे शादियां तमाम करना है। सबके शादी नहीं मिला नहीं आपकी। रेडी? लेडी का काम है। 4 देवर की जिम्मेदारी, ऊपर से 4 देवर, 14 बच्चे। 4 देवर की जिम्मेदारी है। बूढ़ी नानी तो सबकी प्यारी है, तो बूढ़ी नानी की खिदमत नहीं कर रही। सास ससुरे अभी सलामत है, सास ससुरे भी अभी सलामत है, अभी संतन का पाँव भारी है। शुरू करने के वास्ते अल्लाह साहब के सारे कामा में सिलसिला अब तक की जारी है। दुल्हन की माँ लेने देने की बात है, पीछे से हो देना तो है, लेने देने की बात हो जाए, मामला एक साथ हो जाए। दूल्हे की माँ, बाहर वाले तो बहुत पूछेंगे, बाहर वाले बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है, घर का सेवर है। रेडियो साइकिल तो दुनिया देती है,
اللہ دے رہے تھے موٹر دیو بہت چیزاں نکو جی چھوڑے بس بہت چیزاں نکو جی چھوڑے بس ایک بنگلہ 1000 چھوڑے بس حدیث ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی کو ہنسانا بھی صدقہ ہے ہمیں خیرات کر تو نہیں سکتے صدقے کے طور پر ہنسا لیں ایک بنگلہ 1000 جوڑے بس جوڑے گھوڑے کو لے کو دھونا ہے خالی 25,000 ماں میرا بنانا دیکھو ماں اچھی ساڑی پہنانا دیکھو ماں کھانے پینے کے میرے لوگ آئے مٹی سیدھی پلانا دیکھو ماں حال میں 2-4 مہینے پہلے خالی کھانے پینے کو ترازہ لے کر شادی کی گئی کہاں کو شربت پلا کو بٹھائیں گے میری دنیا میں ناک کاٹیں گے دلہن کی ماں کچھ تو آرس کو لائیں گے خالہ آرس کو دلہن کچھ تو آرس کو لائیں گے خالہ اب آخری ہے کیا چڑھاوا چڑھائیں گے خالہ کیا چڑھاوا چڑھائیں گے خالہ دلہن کی ماں ہو رہی دولے والے بھی ڈالنا نہ بھی کچھ تو کچھ دلہن کو جوڑا ڈالنا ہی پڑتا خالی لے کے جاتے ہیں ایسا کیسا دلہن کو کچھ تو بھی ضرورت ڈالنا اب دولے کی ماں کہتی ہے جوڑے لانا بھی راس نہیں ہمنا پورے اپنے مطلب کی بات جوڑے لانا بھی راس نہیں ہمنا نت چڑھانا بھی راس نہیں ہمنا نتنی چڑھانا بھی راس نہیں ہمنا ہم ولیمہ تو کبھی دیتےش نہیں ہم ولیمہ تو کبھی دیتے نہیں کھانا دانا بھی راس نہیں ہمنا مہر وطاش جن کی سنت ہے مہر وطاش آخری پیج ہے مہر وطاش جتنی سنت ہے بہت بننا تو سب حماقت ہے لڑکی کا بات عبرت آرز لہجے میں کہتا ہے دیکھیے یہاں اب دیکھیے تھوڑا یہاں ہمیں سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہے اشعار پر کہ ان ماں باپ کو ہی معلوم ہے جن کی بیٹی جوان ہم ہنستے کھیلتے کودتے کالج یونیورسٹی کی لائف گزارتے ہیں لیکن یقین جانیے کہ ماں باپ کو جب تک سکون نہیں ملتا جب تک اپنی بیٹی کی شادی نہ کی جائے کیونکہ اس فکر کو آپ کے سامنے شیئر نہیں کرتے یہ کڑوا سچ ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے تو لڑکی کا باپ کس عبرت آمیز لہجے میں کہتا ہے سماعت فرمائیے دیکھیے غور کیجئے جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہیں بھائی چپ کے کہہ نہیں سکتا ماں تو گل گل کے خود ہی مرتی ہے باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا جی میں آتا ہے اپنی بچی کو جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی دفنا دے لال جوڑا تو دے نہیں سکتے لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے یہ بھی دلہن ہے یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے موت مفلس کو کیا سہاتی ہے یہ سہاگن ہے اس کو کندھا دو ہم نے خون جگر سے پالا ہے اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے زر پرستوں نے مار ڈالا ہے ایسے کتنے ہی ماہ پارے ہیں ایسے کتنے ہی ماہ پارے ہیں زر گزیدہ ہیں زر کے مارے ہیں کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا کس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے
दिल हुआ है चिराग मुफ्लिस का। तो बहरहाल यहाँ इधर से इख्तिताम पजीर होती है। बहरहाल बातें तो बहुत सी हैं और तंगी वक्त की बिना पर मैं अपनी बात को यहाँ मुकम्मल करता हूँ। बहरहाल मैं हमारे हकीर अजीज दोस्त नूर मोहम्मद साहब का बेहद ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मल्टी डिसिप्लिनरी सेमिनार में मदद किया, मेरी इज्जत अफजाई की और बिलखुसूस मैं यहाँ के तमाम उनके उर्दू शोबे उर्दू के जो तमाम उनके रुफ़ाएकार हैं और तमाम जो मुंतज़मीन हैं इस कॉलेज हालांकि जो इंतज़ामी कमेटी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने कुछ ख़यालात को टूटे फूटे अंदाज में आप तमाम के सामने पेश करने का जो है मुझे मौका इनायत फरमाया। और बिलखुसूस जो है मुबारकबाद के हक़दार हैं प्रिंसिपल और शोबे उर्दू शोबे साइंस के तमाम असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात और यहाँ के दीगर तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, क्योंकि किसी एक सेमिनार को कामयाब करने के लिए तकरीबन 1 महीना 2 महीने पहले से इसकी तैयारियाँ करनी होती है और रात की नींद उन पर हराम हो जाती है, बहुत से काम होते हैं। बहरहाल इसकी आज़ादी के पीछे जो है तलबा का भी बड़ा हाथ होता है। बहरहाल मैं आप तमाम की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका इनायत फरमाया। फिर एक मरतबा मैं आप तमाम को मेरी मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी जगह देता हूँ। आप तमाम की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।